نقشہ ہمارے سامنے یوں ابھر کے آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت میدان محشر جو ہے میدان عرفات میں قائم ہوگی۔ میدان عرفات میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نور کے ممبر بچھائے گا، اور ہر ممبر پہ اس پہ بیٹھنے والے نبی کا نام لکھا ہوگا کہ اس ممبر پر جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹھیں گے، اس ممبر پر جناب موسیٰ علیہ السلام بیٹھیں گے، اس ممبر پر جناب عیسیٰ علیہ السلام بیٹھیں گے۔ ہر نبی کے لیے نور کا ممبر ہوگا، اور ہر ولی کے لیے موتیوں کے ٹیلے ہوں گے۔ موتی بڑا چمکدار ہوتا ہے، اور آج کل تو بازار میں لینے جائے تو ایک بھی خالص موتی نہیں ملتا، اس لیے شاید ہمیں اس بات پہ تعجب نہیں ہو رہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موتی ہوتا کیا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سچے موتیوں کے ٹیلے بنائے گا، جس طرح ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، اور ان نورانی ٹیلوں پر اللہ اس امت کے اولیاء کو بٹھائے گا، اور پھر ہر ولی کا نام اس میں لکھا ہوگا کہ اس ٹیلے پر جناب غوث اعظم بیٹھیں گے، یہاں داتا علی حجویری بیٹھیں گے، یہاں فرید الدین گنج شکر بیٹھیں گے۔ میدان معاشر سج چکا ہوگا، انبیاء ممبروں پہ جلوہ فراز ہوں گے، اولیاء نور کے ٹیلوں پہ جلوہ فراز ہوں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اپنی قبر انور میں آرام کر رہے ہوں گے، میدان معاشر میں قیامت قائم ہو چکی ہوگی، مدینہ المنورہ میں قیامت نہیں آئے گی، یہ بات طے شدہ ہے۔ ساری روئے زمین پر قیامت برپا ہوگی، مدینہ میں قیامت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ وہ دھرتی ہے جو پہلے سے ہی جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کے منبر تک کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اور کہا میرے امتیوں جانتے ہو کہ یہ زمین کا ٹکڑا جنت کیسے بن گیا؟ دنیا کے اندر جنت کا نظارہ کرنا ہو تو اس حصے کو دیکھ لو، جانتے ہو اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ حضور آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ارشاد فرما دیں۔ کہا 10 سال تک میں اپنے کمرے سے نکلا، اپنے حجرے سے نکلا اور ممبر تک آیا، واعظ و نصیحت کی، پھر ممبر سے واپس پلٹا اپنے گھر تک پہنچا۔ 10 سال تک میرے آنے اور جانے نے اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کا حصہ بنا دیا۔ تو گویا من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی، جس نے میرے گھر کے ارد گرد کے اس حصے کو دیکھ لیا جسے اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے جنت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی پھر لازمی داخل فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں ہم قبر انور میں آرام کر رہے ہوں گے، میدان محشر میں، میدان عرفات میں سب لوگ انتظار کریں گے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی فوج کو مجھے لینے کے لیے مدینے میں بھیجے گا۔ حضور علیہ السلام کے قبر انور پر وہ فرشتے حاضر ہو کر سلامیاں پیش کریں گے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک تربت انور شک ہوگی، حضور علیہ السلام اس سے باہر تشریف لائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی قبر انور سے یوں باہر نکلوں گا، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں جناب فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ ہم یوں قبر انور سے باہر نکلیں گے، فرشتوں کی لمبی قطار 2 قطاروں میں بٹ جائے گی، 35,000 ایک طرف اور 35,000 ایک طرف، اور جھک جھک کر مجھے سلامیاں پیش کریں گے۔ اور یوں فرشتوں کے جھرمٹ میں حضور علیہ السلام کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ جیسے ہی میرے آقا میدان محشر میں تشریف لائیں گے، انبیاء اپنے منبروں پہ کھڑے ہو کر، اولیاء نور کے ٹیلوں پہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کا استقبال کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کا استقبال انبیاء کر لیں گے، انبیاء کو اپنی نشستوں پر بٹھا دیا جائے گا، حضور علیہ السلام کو مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا، حضور علیہ السلام کے لیے مسجد لگوائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کچھ خاص فرشتوں کو آواز دے گا جن کی تخلیق کا مقصد ہی یہ تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے مسند لے کر آنی ہے۔ وہ خاص فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ فرمائے گا جاؤ میرے فرشتوں، میرے محبوب کے لیے کرسی لے کر آؤ، وہ خاص کرسی جو میں نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ محبوب علیہ السلام کے لیے جو کرسی بنی وہ کیسی ہوگی؟ کہا واسیہ کرسی السماوات والارض، آسمان سے بھی بڑی ہوگی، زمین سے بھی بڑی ہوگی۔